تمہیں پتہ نہیں کہ ہم نے کتنے خلوص کے ساتھ اور سارے مفادات کو ٹھڈا مار کے حق کا پرچم بلند کیا. یہ رانا ثنا جس کے تم جفے لگاتے رہے ہو, میں نے اس کا فون نہیں سنا. کتنی بار اس نے میرے سیکٹری کو فون کر کے ٹائم مانگا کہ کم از کم میرا فون تو سن لیں. ہم ایسے لوگوں کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں صرف حق کے لیے. اعلان لائیو مناظرے میں وہ بیٹھے میرے سامنے, 2 منٹ میں ان کے طوطے نہ اڑا دیے تو پھر مجھ سے بات کر لینا, اور چھوڑوں گا میں نہیں ان کو. وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ نے ایک بار پھر متنازع بیان دے کر آگ لگا دی ہے. موصوف وزیر نے اس مرتبہ کسی کے خلاف نہیں بلکہ قادیانیوں کی حمایت میں بول پڑے. نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ علماء قادیانیوں کو غیر مسلم تسلیم نہیں کرتے. قادیانی نماز روزے پر عمل کرتے ہیں, اپنی مساجد بناتے ہیں اور اذان بھی دیتے ہیں. ان کے متعلق جو ہمارے علماء کرام ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ نان مسلم, وہ ان کو نان مسلم تسلیم نہیں کرتے. بالکل وہ تمام عقائد اور وہ تمام چیزوں کے اوپر جس میں یعنی ہماری نماز ہے, روزہ ہے, دوسری چیزیں ہیں, یہ سب چیزوں کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں. یہ اپنی مساجد بھی بناتے ہیں, اس میں اذان بھی دیتے ہیں. صرف آ کے اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے یہ اختلاف کرتے ہیں. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ قادیانیوں سے اختلاف صرف ختم نبوت کے معاملے پر ہے, اس لیے ان کے متعلق جو جذبات یا فتوے ہیں وہ بالکل دوسری بات ہے. انہوں نے کہا کہ علماء کے مطابق وہ مسجد نہیں بنا سکتے, نماز نہیں پڑھ سکتے, اذان نہیں دے سکتے, مگر اس میں بہت سی پیچیدگیاں ہیں. اگر مسئلے کو ڈسکس کرنا ہے تو کسی خاص لیول پر کرنا چاہیے. ان کے متعلق جو ہے یہ خود بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہتے کہ ہم نان مسلم ہیں, اور ان کی جو اب دیکھیں نا یہ مسجد اپنی مسجد میں اذان دیتے ہیں. اب علماء اکرام کا ہے کہ یہ مسجد یہ بنا نہیں سکتے, یہ نماز جو ہے یہ پڑھ نہیں سکتے, یہ اذان دے نہیں سکتے. تو اس قسم کی بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہیں. جب قادیانی لکھے بسم اللہ تو جیل میں جائے اور پنجاب حکومت کا وزیر ہو اور کہے کہ قادیانیوں میں مسلمانوں میں فرق کیا ہے, وہ بھی نماز پڑھتے ہیں, وہ بھی روزہ رکھتے ہیں, وہ بھی زکات دیتے ہیں, وہ بھی مسجد بناتے ہیں, وہ بھی اذان دیتے ہیں. قادیانی ان میں سے ایک لفظ بولے تو 3 سال جیل میں جائے, اور اگر کمینہ وزیر مسلمان ہو کے یہ بول رہا ہو تو کیا کوئی جرم نہیں ہے؟ اگر آئین پاکستان اور آئین کشمیر دیکھا جائے تو رانا ثناء آئین کا غدار ہے, اور آئین کے غدار کی سزا موت ہے, اور ختم نبوت کا باغی ہے. پتہ نہیں لوگوں کے حواس بدبودار ہو گئے, انہیں اس کی مونچھوں سے بوئی نہیں آ رہی. جو قادیانیوں کو کہہ رہا ہے یہ ملا تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, آؤ تم بھی ان کے خلاف کچھ آ کے بولو. اور کوئی بندہ نہیں بچا تھا زمانے میں, ایسی دھاندلی نہیں ہونے دیں گے, ایسے فراڈ نہیں چلیں گے. اس کمینے کو مہلت دینا کسی وضاحت کی اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کشمیر کی وادی میں اعلان کر رہا ہوں, جو مفتی رانا ثناء کا گند دھونے نکلے گا قیامت تک خود گندہ ہو جائے گا. رانا ثناء ستھرا نہیں ہو سکتا جب تک کہ شرعی طریقہ پہلے بیان کیا ہوا ہے. وہ غدار ہے, اس سے سلام لینا حرام ہے, اس کی جا کے چائے پینا اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھ جانا اور بھیکیں مانگنا, ایسے غدار ختم نبوت پر تھوکنا بھی برداشت نہیں ہے. اس کو تو جوتے مارنے چاہیے. کیا وہ دے سکتا ہے؟ کیا اس کا نظام ہو سکتا ہے؟ کیا اس کا وعدہ ہو سکتا ہے؟ اس واسطے ڈرامے بند, تماشے بند, حلف نامہ ختم نبوت کے ڈاکوؤں کے لیے راجہ ظفر اللہ کے رپورٹوں کے نئے دھندے بند. حلف نامہ ختم نبوت کے ذمہ داروں کے گریبان ہوں گے, ہر سنی کا ہاتھ ہوگا. اگر مفتیوں کو کچھ لڑ جائے تو کیا بات, تم تو بولو. رانا ثناء غدار ختم نبوت کا ہے یا نہیں؟ غدار ہے, غدار ہے. جھگڑا اس میں ہے کہ اس نے جو کچھ کہا قادیانیوں کو اپنے بیان میں, اس پر شرعی حکم کیا لگتا ہے, وہ شرعی حکم چھپایا جا رہا ہے. اس شرعی حکم کے لحاظ سے واردات کی جا رہی ہے. اس نے جو الفاظ بولے تھے اس کے مطابق شرعی طور پر وہ کافر قرار پاتا ہے, اور 4 وجہ سے کافر قرار پاتا ہے. میں نے اس پر میں نے یہ نہیں کہتا کہ کسی کو شاید یہ ہو کہ وہ میرے پاس آ کے کلمہ پڑھے تو میں اس سے کوئی اپنا قد بڑھانا چاہتا ہوں. اس نے تو فون کیا تھا, میں نے اس کا فون نہیں سنا تھا. وہ اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. میں نے کہا میں
آپ کو یوں نہیں بلانا چاہتا. یہ ابھی جب میں نے پہلا فتویٰ 11 اکتوبر کو دیا تھا، 12 اکتوبر کو میری گرفتاری ہوئی تھی، اس کے بعد باقاعدہ انہوں نے رابطہ کیا تھا ہمارے فیصل آباد کے دوستوں کو لے کر کے میں تمہیں ملنے آ رہا ہوں. تو میں نے کہا مجھے تجھ سے ملنے کا کوئی شوق نہیں ہے. تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی لوگ سمجھے کہ شاید ہم اسے اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ کے وہ اپنی صفائی دے. ہم طریقہ کار بتا رہے ہیں کہ جو لفظ اس نے بولے ہیں آئین پاکستان کے مطابق، وہ لفظ اگر قادیانی بولے تو اسے 20 سال سزائے قید ملتی ہے ان لفظوں پر. قادیانی اگر بولے، مثلا ہمارے آئین میں ہے کہ اگر کوئی شخص قادیانی ہو اور لفظ مسجد استعمال کرے اپنے کفر گڑھ کے لیے، کسی کو چوک میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہو کہ آؤ ہماری مسجد میں نماز پڑھو، تو ہمارا آئین کہتا ہے اس نے ایک بار اپنے کفر گڑھ کو مسجد کہا تو 3 سال جیل میں رہے گا. اس نے کیوں اپنے آپ کو مسلمان شو کیا؟ وہ کافر ہے تو مسلمانوں والے لفظ استعمال نہیں کر سکتا. اب رانا ثناء اللہ نے مسلمان ہو کہ ان کے لیے وہ لفظ استعمال کیے جو قادیانی استعمال کرے تو ہر لفظ پہ 3 سال قید ہے. مثلا وہ ہماری طرح ہی نماز پڑھتے ہیں، یہ 3 سال قید ہے. قادیانی قید کہ ہم مسلمانوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں. مثلا یہ کہ وہ ہماری طرح مسجدیں بناتے ہیں، اس پر بھی 3 سال قید ہے. مثلا یہ کہ وہ ہماری طرح ہی اذانیں دیتے ہیں، اس پر ہمارے آئین میں 3 سال قید ہے. مثلا یہ کہ وہ ہماری طرح ہی مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، اس پر بھی 3 سال قید ہے. اور پھر یہ کہ ان میں اور ہم میں تو معمولی سا فرق ہے. یہ بھی یعنی یہ سارے کفریہ کلمات ہیں، اور قرآن و سنت کا فیصلہ تو اپنی جگہ آئین پاکستان بالکل واضح کر رہا ہے. اب اس پر ہو کیا رہا ہے کہ وہ اب کیا کہتا ہے. ان نادانوں کو اتنا پتا نہیں کہ ایک عام سا مسلمان جو پاک دامن ہے، اگر کوئی اس پر بدکاری کا الزام لگا دے اور اس الزام کے بعد 1000 بار توبہ کرے، اس کے وہ لفظ جو بولے تھے پہلے ان کے لحاظ سے محاسبہ ہوگا کہ اسے 80 کوڑے لگیں گے. اس کے بعد جا کر پھر دیگر معاملات ہے کہ اب اسے کیا کہتا ہے. 80 کوڑے معاف نہیں ہے. یہ عام بندہ، عام امتی، اس کا سٹیٹس ہے. اور اس نے ہاتھ کہاں جا ڈالا کہ جب یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں اور قادیانیوں میں تھوڑا سا فرق ہے، تو پتہ چلا کہ معاذ اس کے نزدیک تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور مرزا دجال میں تھوڑا سا فرق ہے. کہ رات جو گفتگو وزیر قانون نے کی اس نے کفر کا ارتکاب کیا. وہ تجدید ایمان کرے، تجدید نکاح کرے، اور اس کے بعد بھی اگر اس نے توبہ نہ کی تو وہ قادیانیوں میں سے شمار ہوگا. اور مجھے بتاؤ رانا ثناء اللہ غدار ختم نبوت ہے یا نہیں؟ رانا ثناء ختم نبوت کا غدار ہے، ختم نبوت کا، ختم نبوت کا. یہ ووٹ ہو رہا ہے سارے ختم نبوت کا غدار ہے. اور ختم نبوت کے غدار کا نام لیتے وقت کوئی یوں نام لیتا ہے رانا ثناء اللہ صاحب؟ کوئی ایسے نام لیتا ہے؟ اور جو ایسا نام لے تو ہمیں کہنا پڑے گا رانا ثناء اللہ ختم نبوت کا غدار ہے. اور جو غدار کا یار ہے ہمارا اس کے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بھرا مجمع مسترد کرتا ہے رانا ثناء کے کسی بھی وضاحت کو. رانا ثناء قادیانیوں کا یار ہے، ختم نبوت کا غدار ہے. ہمارے آئین میں ہے کہ اگر قادیانی اپنے کفر گڑھ کو مسجد کہے تو 3 سال جیل میں جائے، اور جو 10 دلیلیں دے کہ وہ ہم جیسے ہی ہیں، ان کی بھی مسجدیں ہیں، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی ہم جیسے ہی ہیں، وہ بھی یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور انہیں کہے کہ یہ تمہارے خلاف مولویوں نے بس پراپوگنڈا کیا ہوا ہے، تم بھی کچھ ان کے خلاف آگے کرو، ہم تمہارے ساتھ دیں گے. اس بے غیرت کے کفر میں بھی کوئی شک رہ گیا ہے؟ لہذا دھوکے بازی نہیں بھائی نہیں، دھوکے بازی، رانے سے یاری، رانے سے یاری، اور زور سے بولو نہیں بھائی نہیں، رانے سے یاری، نہیں بھائی نہیں، رانے سے یاری، نہیں بھائی نہیں، رانے سے یاری، نہیں بھائی نہیں. ہم
تحریک لبیک یا رسول اللہ کو کسی غلط مقصد میں استعمال نہیں ہونے دیں گے، استعمال اس نے رانے سے یاری نبھانی ہے تو کوئی اور دکانداری چلائے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ رانے کے خلاف 12 اکتوبر سے کفر کا فتویٰ دے چکی ہے۔ اگر اس کے چیلوں میں، اس کے گماشتوں میں، اس کی ہماریوں میں، اس کے حامیوں میں کوئی شکت ہے تو میں مناظرے کا چیلنج کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہم ابھی تک اسی موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، خواہ وہ جیل بھرو تحریک ہو، خواہ وہ مینار پاکستان کا جلسہ ہو، خواہ وہ مظفر آباد آزاد کشمیر کی کانفرنس ہو یا خیبر پختونخوا ہو، ہم ہر جگہ اس آواز کو بلند کر رہے ہیں کہ رانا ثنا ختم نبوت کا غدار اور آئین پاکستان کا غدار ہے، اور آئین کے غدار کی سزا سزائے موت تک ہے۔ لہذا اس کو جو اس نے جرم کیا ہے اس کی سزا دی جائے۔ حلف نامہ ختم نبوت کے مجرم ابھی بھی مجرم ہیں، ان کو سزا دی جائے۔ وہ کون ہے؟ کہ رات جو گفتگو وزیر قانون نے کی اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ وہ تجدید ایمان کرے، تجدید نکاح کرے، اور اس کے بعد بھی اگر اس نے توبہ نہ کی تو وہ قادیانیوں میں سے شمار ہوگا۔